مجھے بہت خوشی ہوئی بیٹا کہ تم آج بھی یہاں رکی ہو۔ شہینہ بیگم نے گھر آتے ہی محبت سے اسے ساتھ لگایا تو حذیمہ نے بس سر ہلایا تھا۔ رمیز اور ہبہ مسکرا کر ان کو دیکھ رہے تھے، تبھی شہینہ بیگم کا پاؤں مڑا۔ ماما، آنٹی۔ وہ لوگ تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ رمیز اور ہبہ کی تو جیسے جان نکل گئی تھی۔ حذیمہ کا جوڑا زیادہ بھاری ہونے کی وجہ سے وہ جھک نہ پائی تھی۔ ماما، آر یو اوکے؟ رمیز نے فوراً ان کو اٹھایا تھا۔ اس کی آواز میں خوف اور ڈر نمایاں تھا، اور ہبہ تو باقاعدہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ ہاں بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس یہاں گھاس تھی اور جوتا پھسل گیا۔ ہبہ بچے تم رو تو مت۔ انہوں نے فوراً اپنے درد چھپاتے ان کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ یہ سچ تھا کہ خوشی میں ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ پاؤں کہاں رکھ رہی تھی۔ رمیز اور ہبہ ان کو لے کر فوراً اندر چلے گئے، جبکہ حذیمہ خوف زدہ سی ہو کر ان کو دیکھنے لگی۔ ویسے تمہارے سبز قدم ہیں لڑکے، ساس کو بستر پر لگا دیا تم نے؟ کسی عورت کی آواز پر حذیمہ نے سر اٹھایا تو وہ کوئی خاتون تھی۔ حذیمہ کو اس کی بات بہت بری لگی تھی۔ تبھی رمیز نے آگے بڑھ کر کہا، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ ارے بیٹا دیکھو، ابھی وہ اس کی خوشیاں منا رہی تھی اور پھر اس کا پاؤں مڑ گیا۔ یہی ظاہر کرتا ہے نا کہ اس کے قدم اس گھر کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس عورت نے فوراً سے اپنے نظریے سے رمیز کو بہکانے کی کوشش کی۔ رمیز اس کی بات سن کر مسکرا اٹھا، جیسے کوئی بڑا بندہ کسی چھوٹے بچے کی بات پر مسکرا اٹھتا ہے۔ دیکھیں آنٹی، آپ کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے شدید حیرت ہوئی ہے۔ آپ کہاں سے پڑھی لکھی لگ رہی ہیں؟ کل آئی تھی یہ اس گھر میں۔ کل اس گھر میں خوشی کے شادیانے بج رہے تھے، اور ماما ساری زندگی اتنی خوش نہیں ہوئی جتنا کل تھی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنی سوچ پر برائے مہربانی قابو رکھیے۔ اس طرح کی ذرا سی سوچ کسی کی خوشیاں، کسی کی زندگی اور کسی کا گھر برباد کر سکتی ہیں۔ یہاں میری جگہ شاید کوئی اور ہوتا تو آپ کے نظریے کو اپنا نظریہ اب تک بنا چکا ہوتا۔ یہ لڑکی ہماری زندگی میں خوشیاں لے کر آئی ہے، اور ماما کا پاؤں مڑنا ایک حادثہ ہے، اور شاید اس میں کوئی بہتری ہے۔ اور آخری بات، آئندہ اس طرح کی بات کسی اور پر لاگو مت کیجیے گا، اور میری بیوی پر تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اس خاتون کو دیکھتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھے بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ عادت کے مطابق اس نے ٹھنڈے لہجے میں سمجھایا تھا، اور وہ عورت بجائے غصہ ہونے کے شرمندہ سی ہو کر وہاں سے چلی گئی تو حذیمہ حیرانی سے رمیز کو دیکھنے لگی۔ رمیز اس کی جانب پلٹا تو وہ نظریں چرا گئی تھی۔ آپ پریشان مت ہو، لوگ تو ہمیں کسی حال میں جینے نہیں دیتے، اور اگر ہم جینا لوگوں کے مطابق شروع کر دیں گے تو تب بھی جینے نہیں دیں گے۔ اور آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ یوں خاموشی سے ان کی باتیں سنتے رہی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ ان کو اتنا تو کہتی کہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ماما کے گرنے میں آپ کا ہاتھ ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ حذیمہ خاموشی سے لب کاٹتے ہوئے ویسی کھڑی رہی تو رمیز نے مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے کیا تو حذیمہ نہ سمجھی اسے دیکھنے لگی۔ اتنا وزنی ڈریس پہن کر چلنا بہت مشکل ہے اور گرنا بہت آسان، اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ دلہے کے بھی قدم سبز ہو چکے ہیں۔ اس نے اب کی بار قدرے جھک کر شرارتی جملہ شریر لہجے میں کہا تو حذیمہ بھی ہلکا سا ہنس تھی۔ اوف، کاش میں آپ کو بتا سکتا کہ آپ کی مسکراہٹ کتنی خوبصورت ہے۔ بے اختیار سے دیکھتے ہوئے رمیز نے محبت سے کہا تو حذیمہ جھیم سے گئی۔ رمیز کے لبوں کو خوشگوار سی مسکراہٹ نے چھو لیا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور بھووں سے اشارہ کیا اپنا ہاتھ پکڑنے کا تو حذیمہ نے سر کو ہلا کر اپنا ہاتھ اسے تھما دیا تھا۔ ہادی اس کے آنے کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ ایک ایک لمحہ وہ ٹہل کر کاٹ رہا تھا۔ جب رایان لوگ آئے تو حذیمہ ان کے ساتھ نہیں تھی۔ ہادی کو تو اپنا دل بند ہوتا دکھائی دیا۔ رانی کے پوچھنے پر سارا ضدی نے کہا تھا کہ بس رانی دعا کرنا۔ بہت خوش تھی، کہہ رہی تھی کہ آج نہیں آؤں گی، کل آئے گی دن کو۔ انہوں نے مسکرا کر رانی کے سامنے بھرم قائم کیا تھا۔ ہادی نے دیوار کو تھام لیا تھا۔ یہ بات سن کر وہ خوش ہے اپنے گھر میں؟ چلو ٹھیک ہے، مگر اتنی سی بات نے مجھے تڑپا بھی تو دیا ہے۔ ہادی کو بہت یاد آ رہی تھی وہ۔ تبھی وہ سگریٹ لگانے لگا اور ابھی سگریٹ منہ میں دبا کر لائٹر منہ کے پاس ہی لے کر آیا تھا کہ کسی کا خیال آیا تھا۔ کیا ہوا؟ چینل کیوں چینج کر دیا؟ ہادی نے اسے دیکھا جس نے اتنی دلچسپی سے ڈرامہ دیکھتے ہوئے منہ بنا کر چینل بدل دیا تھا۔ دیکھا نہیں، سگریٹ پینے لگا تھا۔ حذیمہ نے اسے ایسے منہ بنا کر کہا جیسے وہ اداکار حذیمہ جو زبردستی سگریٹ پلا رہا ہو۔ ہادی کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آئی تھی۔ ہاں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے، وہ سگریٹ پیے یا حقہ؟
ہادی نے ہنستے ہوئے کہا تو حذیفہ نے جھک کر ٹیبل پر رکھی پلیٹ میں سے سیب کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، بس میرا دل خراب ہو جاتا ہے اس سگریٹ کو دیکھ کر ہی. اللہ معاف کرے، اتنا گندا لگتا ہے مجھے یہ سگریٹ اور سگریٹ پینے والے. حذیفہ کی شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ کتنی نفرت کرتی تھی سگریٹ سے. ہادی نے تھوڑا پاس ہو کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، اور اگر کبھی میں سگریٹ پینا شروع کر دوں تو؟ کشن سینے پر رکھتے وہ مزے سے کہنے لگا تو اس کے تاثرات اس نے دیکھے. حذیفہ نے چونک کر اسے غصے سے دیکھا اور کہا، ہادی اگر کبھی ایسا ہوا تو یاد رکھیے گا میں جان لے لوں گی آپ کی، بلکہ میں آپ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی. اینڈ آئی مین اٹ. وہ فوراً جذباتی ہو کر بولی. اس نے غصے سے ہاتھ اٹھا کر ہادی کو وارن کیا تو ہادی نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا. ارے جانے من، میں تو مذاق کر رہا تھا، برداشت کر لیا کرو نا، نہیں پیتا میں کبھی بھی. اس نے فوراً یقین دلانے والے انداز میں مسکرا کر کہا، پکا نا؟ حذیفہ نے اس سے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے یقین دہانی چاہی تو ہادی نے فوراً سر کو ہلایا. ہاں پکا، کبھی نہیں پیوں گا. مسکرا کر اس کی ناک کی نوک کو محبت سے چھو کر ہادی نے کہا تو وہ مسکرا اٹھی. ہادی کو معلوم ہی نہ ہوا کہ کب سگریٹ اس کے ہاتھ سے ٹوٹ کر زمین پر گر گئی تھی. حذیفہ، تمہیں کھونے کے بعد تمہیں پہلے سے بھی زیادہ چاہنے لگا ہوں میں. کاش میری زندگی سے صرف وہ چند لمحے نکل جاتے جب میرے منہ سے وہ الفاظ نکلے تھے. ہادی نے کن پٹیوں کو سہلاتے ہوئے گہری سانس لی تھی. کہیں جو میں نے کہا تھا تم سے کہ بغیر تیرے میں جی ہی لوں گا، مگر اب میں بات کر کے مکر گیا ہوں. جو ہو سکے تو لوٹ آؤ تم. کنول نے کسی طرح لیلا کا نمبر حاصل کر لیا تھا. اس کا دماغ اب کمپیوٹر کی طرح چل رہا تھا. وہ سوچتے ہوئے ساری پلاننگ کر رہی تھی. کیا مسئلہ ہے، تم ایک جگہ ٹک کیوں نہیں رہی؟ تھوڑی دیر بعد وہ پھر دورے پر نکل پڑتی تھی. تھوڑی دیر بعد تم دورے پر نکل پڑتی ہو؟ ریان نے اس کے پھر ٹہلنے پر چڑھ کر کہا تو کنول نے چونک کر اسے دیکھا. وہ کام کرتے ہوئے بالکل پرسکون ماحول چاہتا تھا. کنول نے اسے تنگ آ کر دیکھا اور پھر ٹہلنے لگی. کنول، کوئی الجھن ہے کیا؟ بتاؤ مجھے. ریان نے اسے پھر سے گہری سوچ میں گم دیکھ کر پوچھا تو کنول نے اسے دیکھا اور پھر بتانے کا سوچا مگر کسی خیال کے آتے ہی فوراً انکار میں سر ہلایا. نہیں تو ایسا کچھ نہیں، بس یوں ہی میرا ٹہلنے کو دل چاہ رہا تھا. کنول نے بمشکل لہجے کو حشاش بشاش بنا کر کہا. ریان نے گہری نظر ڈال کر پھر اپنی نظریں لیپ ٹاپ پر کر لی. کنول کے ٹہنے سے ریان کو شدید الجھن ہو رہی تھی. وہ اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تو کنول کا سر اس کے سینے سے ٹکرایا. کیا ہوا؟ کنول نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا. یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہوا، تم کیوں ٹہل رہی ہو؟ ریان نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے آپ کو بتایا تو ہے نا. کنول نے پھر جھوٹ بولا تو ریان کو غصہ آیا اور وہ بولا، کنول پلیز مجھے غصہ مت دلاؤ، جو بات ہے سچ سچ بتاؤ یار. وہ گھور کر غصے سے بولا تھا. میں آپ کو بتاؤں گی مگر ابھی نہیں بتا سکتی. کنول نے آہستگی سے کہا. اگر ابھی تم نے نہیں بتایا تو اچھا نہیں ہوگا کنول. ریان نے پھر سخت لہجے میں کہا تو وہ بولنے لگی جب ریان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا. سنو، مجھے ریان سر مت کہنا اب. ریان نے سنجیدگی سے کہا تو کنول نے سر ہلایا. پھر وہ بولی، وہ دراصل میں ایک پریشانی میں ہوں. اس نے لب کاٹتے ہوئے ڈر کر کہا. کنول یار پلیز یہ گیم بند کرو، یہ بتاؤ کہ کیا پریشانی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ریان نے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھا. اچھا ٹھیک ہے بتاتی ہوں نا، مگر آپ وعدہ کریں کہ آپ میری بات کو تحمل سے اور آرام سے سنیں گے، کیونکہ جو بات میں بتانے والی ہوں اسے برداشت کرنے کے لیے بہت حوصلے اور صبر کی ضرورت ہے. میں بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں. کنول نے اسے دیکھتے ہوئے لفظوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا تو ریان نے فوراً سے سر ہلایا تھا. اچھا ٹھیک ہے، اب بول بھی دو یار. ریان، مجھے لگتا ہے کہ وفا نے خودکشی نہیں کی. اس نے ڈرتے ہوئے آہستگی سے اسے دیکھ کر کہا تو ریان کو اپنے ارد گرد دھماکے ہوتے محسوس ہوئے. یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں، ریان نے نظر چرا کر کہا. اس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو گیا تھا. آئی ایم سوری، میں نے آپ کو پھر سے اس کی یاد دلا دی. کنول کی کو شرمندگی آن گھیرا تو وہ فوراً بولی تھی. نہیں کنول، میں تو اسے کبھی بھول بھی نہیں پایا.
تو اگر آپ کو معلوم تھا کہ اس نے خودکشی نہیں کی تو آپ نے یہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ کون ہے اس کا قاتل؟ کمل نے چونک کر بے ہاتھ حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ریان نے پتہ نہیں کیوں اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ کیونکہ میں ایک ہارا ہوا مرد ہوں کمل۔ بہت کوشش کی تھی میں نے کہ اس کے قاتل کو ڈھونڈوں، مگر کوئی بہت شاطر تھا، کوئی بھی ثبوت چھوڑ کر نہیں گیا۔ ریان نے ہارے ہوئے انداز میں کہہ کر ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ ہاں، قاتل تو واقعی شاطر تھا ریان، جو وہاں موجود ہو کر بھی سب کی نظروں میں آ نہ سکا۔ کمل نے لاشعوری طور پر غائب دماغی سے کہا تو ریان نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ریان، میں بہت بڑی بات کرنے لگی ہوں، مگر آپ تحمل سے سنیے گا۔ کمل پلیز یار، جو تمہیں معلوم ہے بتاؤ مجھے، جلدی کرو، الجھاؤ مت مجھے۔ ریان جلدی سے غصے میں بولا تھا۔ وہ مجھے لگتا ہے کہ بلکہ مجھے یقین ہے کہ لیلا آپ کے ماموں کی بیٹی ہی وفا کی قاتلہ ہے۔ یہ کہہ کر کمل نے فوراً ریا کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ وہ کچھ بول نہ سکے۔ وہ شاکڈ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ پتہ ہے اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ آپ کی خاطر میرا قتل بھی کر سکتی ہے، بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنی اتنی محنت برباد نہیں ہونے دے گی۔ میری چھٹی حص کبھی غلط نہیں ہوتی ریان، مجھے یقین ہے کہ وہی اس کی قاتلہ ہے، اور یہ پروف کرنے کے لیے مجھے بس 1 ہفتے کا وقت دے دیں۔ کمل نے اسے دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے کہا تو ریان ہونک بنا اسے دیکھنے لگا۔ وہ چلانا چاہتا تھا، کمل کو کہنا چاہتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، لیلا اتنا نہیں گر سکتی، مگر وہ یہ کہہ نہ سکا۔ پتہ نہیں کیوں مگر دل کمل کی بات کی گواہی دے رہا تھا۔ ریان نے چہرہ ہاتھوں پر گرا لیا۔ مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو بہت ہرٹ کر دیا نا؟ کمل نے بھیگی آواز میں کہا تو ریان نے فوراً اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر انکار میں سر ہلایا۔ وہ اس وقت کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ موسم پھر سے ٹھنڈا ہو رہا تھا، ہر طرف خزاں کا موسم آنے والا تھا، مگر زندگی میں خزاں کے موسم کا کوئی مخصوص وقت تو نہیں ہوتا، مگر جب آتا ہے تو سب رنگ، خوشیاں، ہنسی، مسکراہٹیں چھین کر لے کر چلا جاتا ہے۔ حسیمہ شہینہ بیگم کے پاس تھوڑی دیر بیٹھی تھی، پھر انہوں نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ ویسے بھی تھکاوٹ کی وجہ سے سارا بدن دکھ رہا تھا۔ وہ بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، ذہن پھر سے حال کو ماضی سے الجھا رہا تھا۔ اس کی سوچوں میں پھر سے وہی ستمگر آیا تھا۔ میرا دل کرا ہے ہادی کہ میں تمہیں بد دعا دوں کہ تم کبھی خوش نہ رہ سکو، تمہیں کبھی سکون نہ ملے، تم بھی یوں ہی رو، کوئی انچاہا بندھن نبھانے کے خوف سے تمہاری سانس رک جائے، تمہیں بھی پچھتاوے آن گھیرے، تم بے بسی سے چیخنا چاہو مگر آواز تمہاری گلے میں اٹک جائے، تم چیخ نہ سکو، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی کیونکہ میں کم ظرف نہیں ہوں، میں بد دعا نہیں دے سکتی ہادی، مگر ہاں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے گلاب کی پتیوں کو ہاتھوں میں مسلتے ہوئے کہا اور بمشکل اپنے آنسو پر ضبط کرنے لگی۔ ہادی، یہ بس ایک غلط فہمی تھی، کچھ غلطی تمہاری تھی، کچھ میری، اور کاش کہ میں اس رشتے کو واپس جوڑ سکتی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑا تھا۔ پتہ ہے ہادی، میں مر سی جاتی ہوں جب یہ سوچتی ہوں کہ تمہارے بغیر جینا پڑے گا مجھے، تمہیں تو شاید کبھی خیال ہی نہیں آتا ہوگا میرا نا۔ اس نے دکھ سے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ اس کے اندر ایک طوفان سا اٹھا تھا، دل کر رہا تھا کہ چیخے چلائے مگر آواز نکلنے سے انکاری تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھے پانی سے بھرے گلاس کو اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا اور فوراً پورا پانی پی گئی۔ پانی پی کر وہ گہرے سانس لینے لگی تھی، گلے میں اگنے والے کانٹے تھوڑی دیر کے لیے مرجھا سے گئے تھے۔ تم تو کہتے تھے کہ حسیمہ چاند اور تارے توڑ کر تمہاری لاؤں گا، مگر یہ کیا کر دیا تم نے ہادی کہ سارا آسمان ہی مجھ پر گرا دیا۔ میں نے تو تاروں کی خواہش بھی نہیں کی تھی تم سے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے اپنی بے بسی پر شدید غصہ آیا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر میسج ٹیون بجی تو اس نے فوراً موبائل اٹھایا۔ ہبا کا میسج تھا۔ اس نے لکھا تھا، حسیمہ بھائی روم میں آنے لگے ہیں۔ ہبا کا میسج پڑھ کر اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسراہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ ہبا شاید جانتی تھی کہ وہ رو رہی ہوگی۔ وہ فوراً بوکھلا گئی۔ رمیز کی نگاہوں کے جواب دینے کی اس میں ہمت نہیں تھی، اس لیے فوراً ٹشو سے چہرہ اور آنکھیں صاف کی اور پھر فوراً بیڈ پر لیٹ گئی اور کمبل اوڑھ لیا۔ آنکھیں بند کر کے وہ سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی تھی۔ رمیز کمرے میں آیا اور مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں پھول تھے اور وہ جو خوشی سے کمرے میں آیا تھا، حسیمہ کو دیکھ کر اسے شوق لگا تھا۔ اس نے آہستگی سے قدم اٹھایا کہ کہیں اس کی نیند میں خلل نہ پڑے۔
بیڈ کے پاس کھڑے ہوتے اس نے بے حد محبت سے اسے پکارا، حزیمہ۔ حزیمہ کو عجیب سا ڈر لگا تھا اسے، کہیں طبیعت تو نہیں خراب اس کی؟ رمیز نے خود کلامی کی اور پھر قدرے جھک کر اس کے ماتھے کو چھوا۔ بخار نہیں تھا۔ رمیز نے شکر ادا کیا اور مسکرا کر اس کے خوبصورت اور روشن چہرے کو دیکھنے لگا۔ حزیمہ سے اب ایکٹنگ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ رمیز کی نظریں اپنے چہرے پر اسے محسوس ہوئی۔ اس نے کروٹ بدلی تو رمیز فوراً ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اپنی بے اختیاری پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ پھر چینج کرنے وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا تو حزیمہ نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ مجھے معاف کر دے رمیز، مگر میں بہت بے بس ہوں۔ اس نے آنکھوں کے بھیگے کونے ہتھیلی کی پشت سے صاف کیے تھے۔ ریان نے وہ ساری رات آنکھوں میں کاٹی تھی۔ صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ لگی تھی۔ کنول نے بھی اسے اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ دن کو جب وہ اٹھا تو 10 بج رہے تھے۔ فریش ہو کر وہ آفس کے لیے ریڈی ہونے لگا تو کنول نے اس سے زیادہ بات چیت نہ کی، کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ وہ اس وقت طوفانوں کی زد میں ہے۔ آج حزیمہ بھی تو آ رہی ہے نا؟ وہ اسے آفس جانے سے روک نہ پائی تو اس بات کا سہارا لیا۔ ہاں، تم کال کرو اسے اور پوچھو کہ آنا ہے کہ نہیں۔ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے بولا تو کنول نے سر ہلایا اور حزیمہ کا نمبر ڈائل کیا۔ حزیمہ جو سب لاؤنج میں بیٹھی تھی، موبائل کی رنگ ہوئی تو اس کی طرف مڑی۔ رمیز بھی وہیں بیٹھا تھا۔ ایکسکیوز می، اسے یہ کہہ کر کال پک کی۔ السلام علیکم، کیسی ہو تم؟ کنول نے چھوٹتے اسے سوال پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو اور گھر پر سب کیسے ہیں؟ حزیمہ نے مسکرا کر آہستگی سے پوچھا تھا۔ ہاں، سب ٹھیک ہیں۔ تمہارے بھائی پوچھ رہے تھے کہ تم آؤ گی آج؟ نہیں، ہم آج نہیں بلکہ کل آئیں گے، حزیمہ نے بنا سوچے سمجھے جواب دیا تو رمیز کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ شاہینہ اور ہبہ نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، کنول نے یہ کہہ کر سر ہلایا اور کال بند کر دی۔ کال بند ہونے پر حزیمہ کی پہلی نظر رمیز کی طرف گئی۔ وہ آپ نے کہا تھا نا کہ آج شام میں باہر جانا ہے تو میں نے اس لیے منع کر دیا، اس نے نظر جھکا کر آہستگی سے کہا۔ اگر آپ کو ان سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، باہر کسی اور دن چلے جائیں گے۔ اس کی بات سن کر وہ ہبہ کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ ارے کیوں بھائی، ہم آج ہی جائیں گے باہر گھومنے کے لیے، اور حزیمہ کو آپ صبح کل چھڑائیے گا۔ ہبہ نے فوراً حشاش بجا انداز میں کہا تو وہ فقط سر ہلا گیا تھا۔ یا اللہ، مجھے ہمت دے، میں ہار رہی ہوں۔ وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آتے وہ بیڈ پر اوندے منہ گری تھی۔ ہادی، تمہاری وجہ سے میں اپنی ماں اور بھائیوں سے مل نہیں سکتی۔ اس کا دل سارا زیدی سے ملنے کی تڑپ رہا تھا، مگر دل میں کہیں ہادی سے سامنے کا ڈر بھی تھا۔ وہ بہت مضبوط ہو گئی تھی مگر ہادی کا سامنا کرنے کی ہمت ابھی بھی اس میں نہیں تھی۔ وہ کھل کر رو بھی نہیں سکتی تھی کہ کہیں رمیز نہ کمرے میں آ جائے، اس لیے وہ فوراً اٹھی اور جا کر چہرہ دھونے لگی، مگر پھر ہادی کا خیال آتے ہی وہ بری طرح رو پڑی تھی۔ ہادی اس وقت کمرے میں بند تھا۔ وہ اس دن کے بعد کمرے سے نکلا ہی نہیں تھا۔ دل سے ڈرتا تھا کہ اگر وہ کہیں سامنے نظر نہ آئے تو اس کے دل پر کیا بیتے گی، کہیں اس کا دل دھڑکنا بھول ہی نہ جائے۔ وہ کبھی لیمپ آن کر رہا تھا اور کبھی آف۔ وہ گھر اس لیے رک گیا تھا کہ وہ آج آئے گی، جبکہ ریان اور تابش آفس جا چکے تھے۔ رمیز اور اس کا قبل بالکل بھی پیارا نہیں لگ رہا تھا۔ مدت نے اسے تسلی دینے کو جملہ بولا تو اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن اسے حوصلہ دینے کے لیے یہ سب کہہ رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا تم ساشا، رامس اسے گلے لگاتے بولا تو ساشا نے نم آنکھوں سے سر ہلایا تھا۔ اور ہاں، میرے لیے بہت ساری دعائیں بھی کرنا۔ اس نے ساشا کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا تو وہ بولی، دعائیں تو میں ہر وقت کرتی ہوں کہ میرا بھائی پہلے جیسا ہو جائے۔ اوہ یار، میں تو پہلے جیسا ہی ہوں، مگر اب تو مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ میں پہلے تھا کیسا۔ وہ دھیما سا ہنس کر بولا اور اس کی ہنسی کتنی کھوکھلی تھی۔ ساشا نے اسے دکھ سے کہا، اچھا آپ کے پریکٹیکل بھی تو رہتے نا، کب دیں گے وہ؟ ساشا نے یاد آنے پر پوچھا۔ بس وہ وہیں سے دے دوں گا میں۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے، وہاں سے کیسے دیں گے؟ اس دنیا میں میری جان سب کچھ ممکن ہے سوائے اعتبار کے، یہ کہہ کر وہ دکھ سے ہنسا تھا اور پھر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ برو، تم خود کو تکلیف دینا چھوڑ دو نا، وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولی،
اس نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ نہیں ساشا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ وقت مرہم نہیں ہوتا، کیونکہ یہی تو زخم دیتا ہے، اور زخم دینے والا مسیحائی نہیں ہوتا، اور یہی وقت پھر سے زخموں پر نمک چھڑکنے کا بھی آ جاتا ہے۔ وقت مرہم نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے اندر کسی درد کو سہنے کی ہمت آ جاتی ہے، اور ہم کہہ دیتے کہ وقت نے سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ وقت بہت ہی برا مرہم ہے۔ گاڑی سے ٹیک لگا کر اس نے آسمان کو دیکھتے ہوئے دکھ بھری آواز میں کہا، برو، مجھے یہ والی باتیں پسند نہیں، آپ ایسی باتیں مت کیا کرو۔ اس نے آنکھیں رگڑی تو رامز نے آگے بڑھ کر اسے پھر سے ساتھ لگایا۔ اگر میں مسکرا لیتا ہوں تو وجہ تم ہو ساشا، یہ مت سمجھنا کہ تمہارے بھائی کو تم سے پیار نہیں رہا۔ آئی لو یو برو کی جان۔ رامز نے اسے خود میں بیچ لیا تو وہ رو پڑی تھی۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ ساشا نم آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ رامز نے فون ان لاک کیا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور وہاں وال پیپر پر ہبا کی پکچر لگی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھری تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ہبا کا نمبر نکالا۔ کبھی جس نمبر پر وہ بے دھڑک کال کر لیتا تھا، آج اسی نمبر کو ڈر کر ٹچ کیا تھا کہ کہیں کال نہ چلی جائے۔ یہ وقت مرہم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سب کچھ چھین لیتا ہے نا۔ کتنوں کے چہروں سے مسکراہٹ چھین کر ان کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے یہ وقت۔ رامز نے بد دلی سے نظریں باہر کی، گویا یہ ایریا ہبا کا تھا۔ دل کی دھڑکنیں ایک دم سے بڑھ گئی تھی۔ وہ ہر چیز کو آنکھوں سے یاد کر رہا تھا۔ ہبا کا گھر آیا تو اس نے فوراً ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہا۔ وہ حیرانی سے اس کو گھر کو دیکھنے لگا۔ سیکیورٹی والے دوسری گاڑی سے فوراً اتر کر سامنے آئے تھے۔ رامز نے فوراً ان کو ہاتھ کے اشارے سے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ تب بھی اس کی نظر ٹیرس پر پڑی۔ وہاں حسیمہ اور ہبا کھڑی ہاتھ میں چائے کے مگ لیے کوئی بات کر رہی تھی۔ رامز کو لگا تھا کہ اب تو واقعی اس کا دل دھڑکنا بھول جائے گا۔ اس نے اپنے موبائل سے ہبا کی پکچر بنائی اور ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا، اور پھر خود جہاں تک وہ نظر آئی وہیں دیکھتا رہا۔ ہادی، کب تک کمرے میں بند رہو گے؟ کب تک کمرے میں بند رہو گے؟ کیا تمہارا کہیں جانے کو دل نہیں کرتا؟ جب وہ شام تک کمرے سے باہر نہیں نکلا تو مدت کمرے میں آ کر دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دل تو کرتا ہے آپ ہی۔ تو پھر بتاؤ نا، کہاں جانے کو دل کرتا ہے؟ ہاں، مدت نے فوراً بےتابی سے پوچھا۔ وہاں جانے کا آپ ہی جہاں کوئی جا کر واپس نہیں آ سکتا۔ ہادی بے ساختہ بولا۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو ہادی کہ تم زہر لا دو مجھے بھی، تاکہ تم سے پہلے میں مر جاؤں۔ وہ غصے اور بھیگی آواز میں کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ اتنی خوش ہے اس رمیز کے ساتھ کہ اسے ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا۔ وہ دکھ سے سوچتے وہ خود اذیتی کی انتہا پر تھا۔ یہ آپ کے لیے۔ رمیز جب کمرے میں آیا تو اس نے پھولوں کا بوکے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ حسین نے بے اختیار اسے دیکھا۔ میں اتنے سارے پھولوں کا کیا کروں گی؟ اس نے ناسمجھی سے بوکے لیتے ہوئے پوچھا۔ رمیز اس کا جب بھی سامنا کرتا اسے پھول ضرور دیتا تھا۔ وہ صبح اٹھتی تو اسے بوکے دیتا، پھر وہ باہر گیا اور جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بوکے تھا، اور اب بھی۔ ان پھولوں سے ہم اپنی زندگیوں کو مہکائیں گے حسیمہ۔ رمیز مسکرا کر آہستگی سے بولا تو حسیمہ نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ اگر آپ کو یہ پھول بھی پسند نہیں تو آئندہ میں نہیں دوں گا۔ رمیز ان سے دیکھتے ہوئے نرم و ملائم لہجے میں کہا۔ نہیں، ایسا تو نہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں یہ۔ حسیمہ نے فوراً بنا سوچے سمجھے کہا تو رمیز کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ چلیں آپ تیار ہو جائیں، پھر ہم باہر چلتے ہیں۔ رمیز نے یہ کہا تو وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ ہبا، تم تیار نہیں ہو ابھی تک؟ وہ جو لاؤنج میں بیٹھی تھی وہ بولی۔ نہیں بھائی، میں نے سوچا آج آپ لوگ جائیں، ساتھ میں وقت گزاریں، ہم پھر کبھی آئیں گے۔ لیکن یار تم ساتھ ہوتی تو کتنا مزہ آتا نا۔ بھائی، اگر میں ساتھ نہیں ہوگی تو آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا، وہ شرارت سے بولی تو رمیز بھی ہنس دیا۔ اچھا بھائی، وہ تھوڑی سی ریزرو ہے نا، تو فرینک ہونے میں تھوڑا وقت لے گی، پلیز آپ اسے وقت دیجیے گا۔ ہبا نے اسے بتایا تو رمیز نے سمجھ کر سر ہلا دیا تھا۔ مسٹر رامز، آپ کے ساتھ کام کر کے مجھے واقعی بہت خوشی ہوگی۔ رامز کو آج پاکستان کے نامور سنگر کے منہ سے تعریف سن کر بھی خوشی نہیں ہوتی۔ جسے جب محبت کی بیماری لگ جائے تو خوشیاں صرف اسی شخص سے جڑ جاتی ہیں۔ ایک ڈیمانڈ ہے میری، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو مقابل نے فوراً سر ہلایا تھا۔ میں چاہتا ہوں سر کہ اس سرمنی میں کچھ لوگوں کو آپ اپنی طرف سے انویٹیشن بھیجیں۔ رامز نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بولا، سوری میں سمجھا نہیں۔
اصل میں کچھ میرے دوست ہیں جو مجھ سے ناراض ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ میں اب سنگر بن چکا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو اس فنکشن پر اپنی طرف سے انوائٹ کریں. میں جانتا ہوں کہ آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا، مگر میری خواہش ہے کہ میری پہلی خوشی اور کامیابی پر وہ میرے ساتھ ہوں. وہ آپ کے فین ہیں تو آپ کے بلانے پر ضرور آئیں گے. رمیز نے سنجیدگی اور متانت سے کہا تو وہ چند لمحے خاموشی سے سوچتا رہا. اوکے، آپ مجھے ان کے ایڈریس لکھوا دیں، میں کوشش کروں گا کہ خود جا سکوں. آپ کی آنکھوں میں بھری اداسی کو واپس خوشی میں تبدیل کر سکوں. اور اگر نہ بھی جائے تو میں اسپیشل انوائٹ کروں گا. اور کتنے ٹکٹس بھجوانے ہیں؟ اس سنگر نے مسکرا کر پوچھا تو رامز نے کہا تقریباً 5. اوکے، آپ کا کام ہو جائے گا. ہادی آج آفس چلا گیا تھا. زندگی میں موو آن کرنے کے سوا اب اور کوئی چارہ نہیں تھا. سبھی ہادی کے یوں بدلنے پر حیران رہ گئے تھے. وہ ہر ایک کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا. کیسا انٹرویو؟ ہادی نے نہ سمجھی سے پوچھا. سر، وہ کچھ دن پہلے عاتقہ کے جانے کی وجہ سے سیکرٹری رکھنی تھی تو اسی لیے ایک لیڈی ورکی کی ضرورت ہے. فدی نے اسے ڈرتے ڈرتے کہا. اچھا ٹھیک ہے، بھیجو جو کوئی بھی ہے. اس نے یہ کہہ کر چیئر کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی. یس کم ان. 5 منٹ بعد کمرے پر دستک ہوئی تو اس نے اسے آنے والے کو اجازت دی. اجازت ملنے پر عرصہ روم میں داخل ہوئی تھی. ہادی نے اس سے سنجیدگی سے پوچھا، آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے؟ عرصہ تو اس کا اتنا سنجیدہ بندہ دیکھ کر ڈر ہی گئی تھی. نہیں سر، میں نے 2 سال پہلے جاب کی تھی. عرصہ نے ڈرتے ہوئے تھوک نگلتے ہوئے بتایا. اوکے ویل، آپ آج سے ہی جوائن کر لیں اور میں کسی قسم کی کوتاہی کام میں برداشت نہیں کروں گا. دیکھ لیں، آپ کام کو سمجھ لیں اور اگر سمجھ آئے گا تو یہاں پر سائن کر دیجیے گا اور اگر نہ آیا تو بنا کچھ کہیے واپس چلی جائے گا. باہر جائیں اور مس فدیہ کو سب کچھ سمجھا دے گی آپ کو. ہادی نے فوراً بے حد سنجیدگی سے کہا اور ڈرا میں سے ایک پیج نکال کر اسے دے دیا تھا. جاب ملنے پر وہ خوشی سے مسکرا کر بولی تھینک یو تو ہادی نے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا اشارہ کیا. اس بندے کو تو میں نے کہیں دیکھا ہے لیکن کہاں؟ عرصہ نے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی. فدیہ اسے ابھی کیبن دکھا کر گئی تھی. اس نے کام دیکھا تو وہ مشکل نہیں تھا. اس نے اوپر ہادی کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا. یہ تو ہادی ہے، حزیمہ کا ہسبینڈ. اسے ایک دم یاد آیا تھا وہ ریسٹورانٹ والا واقعہ. یعنی اب حزیمہ تک پہنچنا آسان ہے، یعنی رامز کی سزا ختم ہونے والی ہے. اس نے ایک اطمینان بھری سانس ہوا کے سپرد کی تھی. یوں ہی 2 سے 3 ہفتے گزر گئے تھے. ہادی کی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی تھی. رمیز اور حزیمہ ہنی مون پر چلے گئے تھے. واپس آئے تو حزیمہ کافی حد تک نارمل تھی. رمیز کی توجہ اور محبت نے اسے اپنا زخم بھلانے کی طرف راغب کر ہی دیا تھا، جبکہ ہادی کو یہ سب برا لگ رہا تھا. رمیز اور حزیمہ اس کی موجودگی میں ایک بار بھی نہیں آتے. وہ اسے دیکھنے کو اب ترس بھی گیا تھا. حزیمہ اس وقت لان میں بیٹھی تھی جبکہ شہینہ بیگم اور ہبا شاپنگ کرنے گئی تھی. کسی دوست کی شادی تھی تو انہیں گفٹس وغیرہ لینے تھے. پتہ نہیں وہ اتنی مضبوط کیسے ہوگی. رنگ برنگی چیزوں کی موت پر ہفتوں سوگوار رہنے والی، من پسند کپڑوں کے نہ ملنے پر رونے والی، کیسے ایک پتھر کی مورت بن گئی تھی جو اپنے من پسند انسان کے چھن جانے پر روئی نہیں. وہ جو کہتی تھی کہ مجھے دلوں سے محبت کے اٹھ جانے سے خوف آتا ہے، اپنی محبت کے بچھڑ جانے کے بعد وہ ابھی تک جی رہی تھی. گیٹ کھلا تو حزیمہ نے فوراً پلٹ کر اس طرف دیکھا. رمیز وہاں سے آ رہا تھا اور اسے دیکھ کر وہ کھل کر مسکرایا تھا. یہ پھول آپ کے لیے. رمیز نے ہاتھ میں پکڑا پھولوں کا بوکے اس کی طرف بڑھایا تو حزیمہ نے شکریہ ادا کر کے اس سے پھول لے لیے. پتہ نہیں کیوں مگر اب وہ رمیز کے ان پھولوں کی بھی عادی ہونے لگی تھی. اکیلی کیوں بیٹھی آپ؟ ماما اور ہیبا کدھر ہیں؟ وہ لوگ تو شاپنگ کرنے گئے ہیں. حزیمہ نے پھولوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بتایا. اوہ اچھا، تم نہیں گئی؟ نہیں، بس میرا موڈ نہیں تھا. آپ کے لیے کافی لاؤں؟ چھوڑو کافی کو، کہیں باہر چلتے نا، تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جائے گی اور تمہارا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے. کچھ سوچ کر حزیمہ نے سر کو ہلایا تو رمیز مسکرا دیا تھا. اسے خوشی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو رہی تھی. ساری دیواریں ابھی مٹی نہیں تھی مگر کچھ فاصلے کم تو ضرور ہو گئے تھے. رمیز اسے بہت محبت سے دیکھ رہا تھا. اچھا ہاں، یاد آیا حزیمہ، میرا نیوی بلو پینٹ کوٹ نکال دینا اور اسے ڈرائی کلین کروانا ہے. یاد نہیں رہتا مجھے. اس نے حزیمہ کو ڈریسنگ روم میں جاتے دیکھ کر کہا تو حزیمہ نے اس کی بات سن کر سر ہلایا تھا. یہ لیں آپ.
حسین نے اسے دیا تو رمیز نے مسکرا کر اسے پکڑ لیا اور اس کی جیب ٹٹولنے لگا۔ اس میں وہ سوکھی پتیاں نکلی تو اس نے مسکرا کر وہ ہتھیلی پر رکھی۔ یہ کیا ہے؟ حسین نے نہ سمجھی سے دیکھا تو وہ فوراً مٹھی بند کر گیا۔ یہ بس خوش رہنے کی دوائی ہے، چلو ریڈی ہو جاؤ، اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے اسے اشارہ کیا تو وہ چلی گئی۔ میں تمہیں نہیں بس اب بتا سکتا حسیمہ کہ جن پھولوں کو تمہارا لمس لگ جائے میں ان کو کتنا سنبھال کر رکھتا ہوں۔ مسکرا کر سوچتے ہوئے وہ پاگل سا انسان اسٹڈی روم میں آیا تو وہاں پھولوں کی خوشبو ہی خوشبو تھی۔ یہ وہ پھول تھے جو وہ روز حسیمہ کو دیتا تھا۔ اس نے مسکرا کر ایک گہری سانس لی اور پھولوں کی خوشبو اپنے اندر اتاری تھی۔